اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل سے مالا مال کر دیا، اور یہ دودھ پیتے تھے کہ گھر کے حالات اس طرح کے ہوئے اور اللہ کا حکم آ گیا کہ اپنی اہلیہ کو اور اپنے نو مولود بچے کو ایسی وادی میں چھوڑ آؤ جہاں کوئی آب و گیا نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو لیا اور حضرت اسماعیل کو لیا۔ یہ ماں کی آغوش میں دودھ پیتے تھے اور تھیلے میں کچھ کھجوریں، کچھ ستو اور کچھ پانی لیا، اور وہاں سے چلے اور چلتے چلتے بیت اللہ کے قریب پہنچے اور بیت اللہ کے پاس اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو چھوڑا۔ کچھ لوگوں کا لائف سٹائل ایسا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں مسجد سے دور ہی اچھا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو اس لیے اس وادی بے آب و گیا میں، جہاں کوئی کالونی نہیں ہے، کوئی سہولیات نہیں ہے، گھر بنانے سے قبل سہولیات دیکھی جاتی ہیں کہ بنیادی سہولیات کیا یہاں میسر ہے، پھر گھر بنایا جاتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم گھر بنانے جا رہے ہیں اپنی اولاد کا اس جگہ پہ جہاں دنیا کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی سہولت موجود یہ ہے کہ اللہ کا گھر پاس ہے۔ اور رات بسر کی، جب صبح کا وقت ہوا تو ان کو الوداع کہتے ہوئے رخصت ہوئے۔ اب تھوڑے ستو تھے اور تھوڑی کھجوریں تھیں اور کچھ پانی تھا، یہی تھیلے کے اندر کچھ خوراک تھی، اور یہ یہاں کچھ بھی نہیں تھا، چٹیل میدان، پہاڑ جیسے فولاد پگھلا کے ڈال دیا گیا ہو۔ انسان تو انسان رہے، پرندے حشرات الارض بھی نہیں تھے، چونکہ پانی کا نام و نشان نہیں تھا، کوئی کنواں نہیں تھا، کوئی تالاب نہیں تھا، کوئی انسانی آبادی نہیں تھی۔ نو مولود بیٹے کو اور اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ دینا، اللہ اکبر، اللہ کا حکم تھا اور اللہ کا پیغمبر اس کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ تماشا لب بام تھوڑا ہے، کسی آبادی میں نہیں جہاں انسانی وجود نہیں، درخت بھی نہیں ہے کہ پھل توڑ کے کھایا جا سکے اور سائے میں بیٹھا جا سکے۔ مورخ اسلام حفیظ جالندری نے نقشہ کھینچا ہے، وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے باد سر سر کے، جہاں نہ گھاس اگتی تھی، جہاں نہ پھول کھلتے تھے، مگر وہ سرزمین تھی آسماں بھی جھک کے ملتے تھے۔ تو اس وادی بے آب و گیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے نومولود بیٹے کو اور اپنی زوجہ محترمہ کو چھوڑ کر سحری کے وقت واپس ہونے لگے، تو صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا آپ ان کے پیچھے چلی اور ان کو آواز دی اور کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ خاموش رہے، پھر آواز دی، اور بخاری میں نہیں بعض جگہوں پہ تمسکت بِأَزْيَالِهِ، بار کے دامن پکڑ لیا ان کا، اور قمیض کا دامن پکڑ کے کہا کہ اس وادی بے آب و گیا میں اپنی خاتون کو اور اپنے نو مولود بچے کو، جہاں انسانی آبادی کیا حشرات الارض بھی نہیں پائے جا رہے، چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی مڑ کے نہیں دیکھا، پھر آگے بڑھے تو پھر خاتون نے دامن تھاما اور پھر کہا کہ آپ یہاں ہمیں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا، تو حضرت ہاجرہ نے پھر کہا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے قال نعم، کہا ہاں اسی کا حکم ہے۔ تو دامن چھوڑ دیا، کہا پھر خیر سے جائیے، وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، اگر اس کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ پھر جہاں دن بھی نہیں گزارا جا سکتا تھا، اس خاتون نے وہاں راتیں بھی کاٹی، چٹیل میدان، فولاد پگھلا کے ڈالا گیا ہو اس طرح کے پہاڑ، بے آب و گیا وادی، نہ کوئی چشمہ، نہ کوئی تالاب، حشرات الارض چوپائے کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ درخت بھی نہیں ہے، تھوڑے سے ستو تھے اور کچھ کھجوریں تھی اور تھوڑا سا چمڑے کے مشکیزے میں پانی تھا، وہ خیر ختم ہو گیا۔ جب پانی ختم ہو گیا تو ماں کی چھاتی سے دودھ بھی سوکھ گیا، بیٹا بھوک سے تڑپنے لگا، پیاس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام بے چین ہو گئے، تو ماں کی ممتا بے چین ہو جاتی ہے، تو وہ دوڑ کر کے کوہ صفا پہ گئی، ایک چھوٹے سے پتھر کی اوٹ میں اس کے سائے میں حضرت اسماعیل کو لٹا کر کے، اکیلی ماں ہے، اور وہاں کوہ صفا پہ، یہ جبل ابو قبیس کے بالکل ساتھ ایک پست قامت پہاڑی تھی،
اور اس کی چوٹی کے اوپر کھڑے ہو کر کے دائیں بائیں دیکھ رہی، اور پھر اس کے دوسری جانب جو ہے وہ مروہ نامی چھوٹی سی پہاڑی تھی، تو یہ پھر اس سمت آئیں، درمیان میں نشیبی جگہ تھی، وہ چلتی ہوئی دیکھتی اپنے بیٹے پہ نظر رکھے ہوئے دوڑ جا رہی تھی، اور جہاں سے بیٹا نظر نہیں آ رہا وہاں بہت تیزی سے گزری، اور پھر جا کے مروہ پہ چاروں طرف دیکھا، کوئی پرندے اڑتے کہیں جانب دکھائی نہ دیے، ادھر بھی دیکھ لیا تھا ادھر بھی دیکھ لیا تھا، لیکن ماں کی ممتا تھی اور ادھر تڑپتا ہوا اسماعیل تھا، کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ ماں وہاں سے آ کے پھر دوبارہ جبل صفا پہ آتی ہیں اور اس پہاڑی کے اوپر پھر دوبارہ دائیں بائیں دیکھتی ہیں کہ کوئی اڑتا ہوا پرندہ مجھے دکھائی دے اور میں اس نشان پہ جاؤں اور 2 بوند پانی کی مل جائے اور اپنے بیٹے کے حلق میں ٹپکا دوں، اس کی زندگی اور اس کی حیات مستعار کے لمحے جو ہیں وہ نصیب ہوں، لیکن وہاں پھر کچھ دکھائی نہیں دیتا، تو وہاں سے پھر مروہ کو جاتی ہے۔ ایک خاتون ہے، تنہا ہے، اور بیٹا سامنے پتھر کی اوٹ میں تھوڑا سا جو سایہ پڑ رہا ہے اس کی اوٹ میں لیٹا ہوا ہے، اور پھر وہاں سے مروہ کے جاتی ہیں، اور پھر وہاں سے صفا، اور پھر وہاں سے مروہ، ایک نہیں 7 چکر کاٹتی ہیں۔ اب یہ جن لوگوں نے حج یا عمرے کی سعادت حاصل کی ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں یہ اچھا خاصا فاصلہ ہے، اور ایک خاتون کے لیے اب تو وہاں جو ہے وہ ٹھنڈا ماحول پیدا کر دیا اور جگہ جگہ کولر نصب کر دیے ہیں تاکہ تھک جائیں تو تھوڑا سا پانی پی لیں، لیکن اس زمانے کے اندر یہ چٹیل پہاڑی تھی اور اوپر جو ہے وہ آگ برساتا ہوا سورج اور نوکیلے پتھر، اور حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے کو وہاں لٹا کے خود پیاس سے اور بھوک سے نڈھا ہیں، لیکن کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ جاتی ہیں۔ ذرا تصور کے اندر ماں کے اس پیار کا روپ دیکھو، اللہ اکبر، اپنے بیٹے کے لیے ماں کی بے تاب تڑپ دیکھو، اور پھر جو ہے وہ جب مروہ پہ پہنچی اور 7 چکر پورے ہو جاتے ہیں، 7 اشواط ہو جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ بار بار ادھر ادھر دیکھ کر کے تو طبیعت میں ایک مایوسی اترنے لگتی ہے، لیکن اللہ سے امید کا رشتہ نہیں ٹوٹتا، اور ادھر ماں کی بے چینیاں ہیں اور بیٹا ایک پتھر کی اوٹ میں لیٹا ہوا ہے، اور حضرت حاجرہ 7 چکر کاٹ چکی ہیں، اور اب ظاہر ہے کہ جو ظاہری اسباب ہے وہ تو کہیں دکھائی نہیں دے رہے، اور ماں کا دل دھڑک رہا ہے اور بیٹے کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی ہے، تو اچانک دور سے مروہ پہ کھڑے ہو کر دیکھا کہ بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، تو ظاہر ہے شدت پیاس کی اور بھوک کی، اور بھوک اور پیاس میں بچے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جان دے دیتے ہیں۔ ماں بے چین ہو گئی، شاید اور بھی چکر کاٹتی، لیکن ماں پھر مروہ سے سیدھا جو ہے وہ وہاں آئی جس پتھر کی اوٹ میں، جس حجر کے سائے میں کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا ہوا تھا۔ ماں جب قریب آئی تو منظر بدلا ہوا ہے کہ جس کو پیاس میں بلکتا ہوا چھوڑ کے گئی ہیں، اس اسماعیل، اس معصوم اور ننھے اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی ہیں، رب نے چشمہ جاری کر دیا ہے، اور پانی بہہ رہا ہے تو تیزی سے دھوڑی اور منڈیر جو ہے وہ اس کے گرد کر دی اور کہا زمزم، یہ عبرانی زبان کے اندر اس کا معنی رک جا رک جا۔ فرمایا اللہ بھلا کرے حضرت حاجرہ کا، اگر وہ زمزم کہہ کے اس پانی کو نہ روکتی تو یہ پوری روئے زمین پہ پھیل جاتا۔ اب یہ پانی کا انتظام اللہ جل شانہ نے کر دیا، جو عزتوں کا ظرف قرار پایا حضرت اسماعیل کے قدموں کی وجہ سے یہ پانی مبارک قرار پایا۔ جو زمزم ہے یہ تبرک کے طور پہ پیا جاتا ہے، اور یہ دوا بھی ہے، شفا بھی ہے اور غذا بھی ہے، مشروب بھی ہے اور معقول کا کام بھی دیتا ہے، اس سے پیاس بھی مٹتی ہے، اس سے بھوک بھی مٹتی ہے۔ اللہ اکبر، پوری دنیا پر تبرکن لے جایا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے چشمے جن سے یہ دریا نکلتے ہیں یہ کس نے جاری کیے ہیں، تو آپ سب کا جواب ہوگا اللہ نے جاری کیے ہیں۔ یہ دریا کس نے جاری کیے؟ آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ زمین سے پھوٹتے ہوئے پانی کے چشمے اور جو ہے وہ پھوٹتے ہوئے جھرنے، یہ کس کے کرم سے ہیں؟ سب چشمے اللہ نے جاری کیے ہیں۔ تو جس طرح اللہ نے باقی چشمے جاری کیے ہیں، یہ زمزم بھی اسی نے جاری کیا ہے۔ باقی یوں متبرک نہیں ہے، یہ متبرک کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس چشمے نے ایک پیغمبر کے قدموں کے بوسے لیے۔
اس وجہ سے یہ معتبر ہوا، یہ عزتوں کے لائق ہوا اور یہ وقار کی ضمانت ہوا۔ اللہ اکبر۔ اب ایک جانب تو اللہ تعالیٰ نے ماں کی بے تابی کو صلہ دیا کہ چشمہ جاری کر دیا جو قیامت تک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خیرات زمانے کو نصیب ہوتی رہے گی، اور دوسری جانب اللہ جل شانہ نے ماں کے اس پیار کو اور ماں کی تڑپتی ہوئی ممتا کے انداز کو قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا کہ اے ہاجرہ، تو نے اپنے بیٹے کے لیے یوں چکر کاٹے تھے، ہم تیری ادا کو قیامت تک مرنے نہیں دیں گے۔ جب حاجی جاتا ہے، معتمر جاتا ہے، تو وہ طواف کے بعد سعی کرتا ہے اور وہاں بھاگ رہا ہوتا ہے، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت، بادشاہ، شہنشاہ، کج کلا، علماء، صلحاء، بوڑھے، بزرگ، بیمار، تندرست، سارے دوڑ رہے ہوتے، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، عجیب دوڑ لگی ہے۔ حضرت حاجرہ تو اس لیے دوڑ رہی تھی کہ بیٹے کے لیے پانی کی تلاش تھی، حاجی کی بغل میں پانی کی بوتل ہوتی ہے پھر بھی دوڑ رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ تو اس لیے دوڑ رہی تھی کہ بیٹے کے لیے بے چینی تھی کہ بیٹا دور پڑا، پیاس سے بلک رہا ہے، لیکن یہاں ماں اور بیٹے اکٹھے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایک دوڑ لگی ہے میرے مالک کو، دوڑنا بھی عبادت ہے۔ جواب آیا کہ اے ہاجرہ، تو نے حد کر دی اور اپنے بیٹے کے لیے محبت اور ممتا کا ایک ایسا روپ پیش کیا، ہم تیری اداؤں کو مرنے نہیں دیں گے۔ کل تمہاری راہوں پر قیامت تک آنے والے لوگ جو ہیں ان راہوں پہ دوڑیں گے